انہی کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ حضرت آدم سبھی کے ابا ہوتے ہیں۔ جب خدائے پاک نے ان کو جنت یعنی سورگ میں رکھا تو ان کا نکاح ہم سب کی اماں حضرت حوا کے ساتھ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں ان کو بھولا پاروتی سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہماری مذہبی کتابوں میں قرآن پاک میں ان کا نام حضرت آدم ہے۔ تو خدائے پاک نے ان کو نکاح کا حکم دیا اور ان کا نکاح آپس میں اللہ کے حکم سے ہو گیا۔ ہم سب کی اماں کا نام عربی بھاشا میں حضرت حوا ہے، اور ہم سب کے ابا کا نام عربی بھاشا میں حضرت آدم ہے۔ یہ نکاح کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور یہ دنیا میں جب تک دنیا کا آخری دن آئے جسے قیامت کہتے ہیں تب تک یہ سلسلہ دنیا میں چلتا رہے گا۔ اور پھر خدائے پاک اپنے اچھے بندوں کے لیے سورگ، اپنے گیسٹ ہاؤس، اپنے مہمان خانے میں جنت کے اندر یہ سلسلہ جاری رکھے گا۔ یہ نکاح عبادت ہے، اور عبادت سمجھ کر ہی اس کو انجام دیا جائے۔ یہ عبادت وہ ہے کہ جو سب سے پہلے سورگ یعنی جنت میں شروع ہوئی، اور یہ دنیا میں دنیا کے انتم دن آخری دن قیامت تک باقی رہے گی، اور یہ سلسلہ پھر جنت اور سورگ میں بھی باقی رہے گا۔ اس لیے ہمارے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نکاح ایک عبادت ہے، یہ کوئی خالص رسمی چیز نہیں۔ نکاح کے اندر ہمارے یہاں ایک مہر ہوتا ہے، وہ مہر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تو آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا طے فرمایا گیا تھا، لیکن ہماری شریعت میں مہر میں کچھ نہ کچھ مالیت کی چیز دی جاتی ہے۔ دلہا کی طرف سے تحفہ سمجھ کر اور نکاح کا بدل سمجھ کر کچھ مال دیا جاتا ہے، اس کو مہر کہتے ہیں۔ اس کی کم سے کم مقدار شریعت محمدیہ میں آج کے زمانے میں 3.5 تولہ چاندی ہے۔ اس سے کم کا مہر نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ جیسی گنجائش ہو اتنا مہر باندھا جائے اور وہ دینے کی نیت سے دیا جائے۔ دلہن کے لیے اس کا وصول کرنا برکت کی چیز ہے۔ دلہن اس کو معاف کرنے کا حق رکھتی ہے اور لینے کا حق بھی رکھتی ہے، لیکن اس کے لینے میں بڑی برکت بتائی ہے۔ اور مہر فاطمی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کا مہر مقرر کیا تھا، اس کی مقدار آج کے زمانے میں 153 تولہ چاندی ہے۔ 153 تولہ چاندی۔ پہلی کتابوں میں 131 تولے لکھا گیا ہے۔ اس زمانے میں تولہ کچھ بڑا تھا، اب تولہ چھوٹا ہو گیا ہے، تو اب 153 تولہ چاندی یہ مہر فاطمی ہے۔ اگر اللہ نے دلہا کے ماں باپ کو لاکھ پتی کروڑ پتی بنایا ہے، اللہ برکت عطا فرمائے، تو مہر فاطمی کا مقرر کرنا یہ سنت بھی ہے، برکت کی چیز بھی ہے۔ خطبہ نکاح پڑھنا تو سنت ہے، سننا واجب ہے۔ خطبہ عربی زبان میں ہوتا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر اس وقت اہل ایمان کا خاموش رہنا ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ خطبہ ہو چکا ہے،
مسمات سبین نواز خان اجمل نواز خان صاحب کی بیٹی، میں نے ان کے وکیل کی اجازت سے، ان کی خود موجودگی میں اور گواہوں کی اور اس مجمع کی موجودگی میں مہر فاطمی کے عوض ان کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ آپ نے انہیں قبول کیا؟ میں نے انہیں اپنے نکاح میں قبول کیا۔ جمع بینکم الخیر، بس اتنا سا ہے نکاح، 2 الفاظ میں نکاح ہو گیا، مگر زندگی بھر کا بندھن اس میں یہ بندھ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھی طرح نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، دلہن کے والد، دلہن کے دادا، دلہن کے نانا تو ابھی 2-1 مہینے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو اس خوشی کی تقریب میں شریک ہوتے۔ ہمارے لیے ان کے واسطے تحفہ یہ ہے کہ ہم فاتحہ درود پڑھ کر ان کی آتما، ان کی روح کو ثواب بخشیں۔ تو جو لوگ جانتے ہیں، جو ماں بہنیں جانتی ہیں، وہ درود شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، جن کا نام میں نے لیا ہے، تاکہ ان کی روح کو ثواب بخشا جائے۔